اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کا۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت جعفریہ اور اس میں شامل کر لیجئے ظفر کاظمی صاحب کو، نہیں ان کی اہلیہ مرحومہ کو، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین کل مومنین و مومنات کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بیٹا ذرا صاحب جوان تو آگے بڑھ سکتے ہیں، بزرگ وہاں بیٹھے رہیں، جو جوان ہے وہ آگے بڑھائیں تاکہ خلا پور ہو جائے سامنے کا۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد کا۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیکھیں۔ کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو ہو جائے، کیونکہ طبیعت بہرحال اب اس تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مسلسل کہیں گرمی میں جا رہے ہیں کبھی سردی میں، جو موسم بدل رہا ہے مجالس کے ساتھ ساتھ، تو اس کا اثر آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب ایک دو دن میں عادی ہو جائیں گے یہاں کے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جہاں تک ہو سکتا ہے۔ آج مقدمتاً تمہیدی گفتگو ہوگی، دیکھیں کہاں تک جاتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران کی 151ویں آیت ہے، 191ویں آیت ہے۔ ارشاد، بیٹا اس کو بند کر دو، یہ ہر بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بن رہی ہے سی ڈی لے لینا، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ کیمرے جو آپ موبائلوں سے ایسے کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا سب لگ رہا تھا کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اور وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں لیتے ہیں۔ اور صرف اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم نے کسی خاص مقصد کے تحت آیت کا انتخاب کیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اتنی عبادت کریں کہ ہم بخش دیے جائیں، جنت میں چلے جائیں، اچھی بات ہے۔ ان کو کہتے ہیں عابد، یہ ہے عابد لوگ، زاہد لوگ، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو صرف عبادت نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں۔ دیکھیں اس ایک آیت کے ایک چھوٹے سے آیت میں، آیت کے ایک حصے میں کتنے مطالب چھپے ہوئے۔ عبادت بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے، عبادت بھی کرتے ہیں۔ محض عبادت نہیں کرتے، محض عبادت کریں گے تو جنگلوں میں چلے جائیں گے، صوفیہ بن جائیں گے، کیونکہ ایسے ایسی چیزیں کشف ہوتی ہیں کہ پھر وہ جو ہے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، عرفا کو بھی صوفیہ میں شامل کر دیتے ہیں۔ عرفا، یہاں عرفا کا ذکر ہے، صوفیہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بڑے میں کسی اس کے تحت یہ مضمون کا انتخاب کیا ہے میں نے، تاکہ کچھ باتیں جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں پڑھے لکھوں میں بھی، یہ نہیں کہ جاہلوں میں، اور یہ غلط فہمیاں تو زیادہ پڑھے لکھوں میں ہی پیدا ہوتی ہیں، جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں،
ایک چیز کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، محض اللہ کو. یہ بھی ایک سلسلہ ہے، ہم اس کو کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ عبادت ہے، اپنی زندگی اپنی آخرت کی فکر ہے، اس میں لگے ہوئے. اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسی سلسلے میں لگ جائیں، دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسی سلسلے میں لگ جائے. اتفاق کی بات ہے کہ ہمیں رات کو کل صرف 1 گھنٹے ہی ملا تھا، تو اس 1 گھنٹے میں آرام تو کیا ہونا تھا، چینل لگایا ایک ہم نے اپنا پسندیدہ چینل، ہمیں بہت پسند ہے ایک چینل، اس پہ اسی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ اللہ اور کچھ نہیں ہمارا کام، اور کچھ نہیں، ادھر لے آؤ، اللہ کی طرف لے آؤ. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سا چینل ہے. بہرحال جب بور ہونے لگے گا تو وہ دیکھ لیا کیجیے، آپ کی بوریت دور ہو جائے گی. تو وہ 1 گھنٹہ مجھے گزارنا تھا گھر اور ایئرپورٹ کے درمیان کا، تو میں نے کہا 1 گھنٹے یہ دیکھ لوں تو ٹینشن میرا کم ہو جائے، ٹینشن ریلیف ہو جائے میرا. تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نہیں کسی چیز میں ہمارا عمل دخل نہ ہے نہ ہوگا. میں وصیت بھی کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا، کبھی اس لائن میں نہیں جانا. بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. لیکن یہ آیت کیا اس میں کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اس کا مرتبہ ہے، مگر اس طبقے کو پورا تھوڑے کیا اللہ نے کہا بس یہ آخری منزل نہیں، بلکہ یہی لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، قیام قعود اور کروٹیں بدلتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ خالی عبادت نہیں کر رہے بلکہ یہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کائنات کے رازوں میں غور و فکر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی جو خلقت ہے اس میں غور و فکر، کیا مطلب؟ یعنی کیا راز ہے، یہ کیا اسرار ہیں کائنات کے، ان اسرار میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے کا مطلب کیا؟ وہ آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، ہم زمین میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی نا کہ غور و فکر بھی ساتھ ہے ان کے. یہ جو اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ اس سے بڑی عبادت ہے، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا اپنی خلقت کے بارے میں، آسمانوں کی خلقت کے بارے میں، زمین کی خلقت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، شہر کے بارے میں، قوم کے بارے میں، قوموں کی زندگی کے بارے میں، قوموں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں، عروج و زوال کے بارے میں، ان سب کے بارے میں. یہ سب اس کی تفسیر میں یہی سب چیزیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ صرف تفسیر کا درس نہیں ہے، ورنہ میں شاید وہ پوری تفسیر بیان کر دیتا، مگر میں نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو مختلف تفاسیر کا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض کا مفہوم یہ ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں. صرف نماز روزے میں مشغول نہیں رہتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی عقل سلیم نتیجہ دیتی ہے. عقل سلیم یاد رکھیے گا، جس کی عقل صحیح و سالم ہو. عقل ہوتی ہے مگر ضروری نہیں کہ عقل سلیم ہو. عقل تو کام کرتی ہے مگر صحیح سمت میں کام نہیں بھی کرتی کسی کی. پڑھے گا کچھ، سمجھے گا کچھ، سنائے گا کچھ، یہ بھی ہوتا ہے. تو عقل سلیم، تو جب جن کی عقل سلیم ہے جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے نتیجہ. قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان سب کو بیکار پیدا نہیں کیا. جب وہ کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بیکار نہیں پیدا ہوا، یہ باطل پیدا نہیں ہوا، یہ عبث پیدا نہیں ہوئی. یہ چیزیں، یہ ہمارا وجود عبث نہیں، جمادات عبث نہیں، نباتات عبث نہیں، حیوانات عبث نہیں، عالم لاہوت عبث نہیں، ملکوت عبث نہیں، ناسوت عبث نہیں. اب یہ 2-4 میں نے ایسی اصطلاحیں یاد کر لی ہیں آپ پر روب ڈالنے کے لیے. واقعی میں ان کو جانتا وانتا تو نہیں ہوں، لیکن وہ پڑھی تو میں نے کہا چلو یہ 2-4 مشکل لفظ لے لو تاکہ لکھنے پر پڑھا لکھا آدمی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آئی بات؟ بیٹا آگے آ جائیے. آپ لوگ دور دور کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں خواہ میں؟ آپ قریب آئیے. میں آپ کو کچھ تھوڑی کہہ رہا ہوں، قریب آ جائیے، تشریف لائیے. ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. ما خلقت ھذا باطلا، یا آسمانوں کو، یا آسمان میں جو کہکشائیں ہیں، چاند ہے، اس کی چاندنی ہے، ستارے ہیں، ان کی دمک ہے، سورج ہے، اس کی روشنی ہے. پھر سورج کے سورج،
کہکشاؤں کی کہکشائیں، عالمین کی بات ہے نا، ایک عالم کی بات تھوڑی ہے، ایک نظام شمسی تھوڑی ہے کوئی، عالمین کتنے بے شمار، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کتنے عالمین. عالمین ایسے خود سائنسدان بھی کہنا بابا ایسے پتہ نہیں کتنے عالمین ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو یہیں تک پہنچے ابھی، اس کے آگے کیا ہے کیا ہے. یہ مانتے کہ ہے سب کچھ ہے تو بس ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ بزم کائنات سجائی ہے اللہ نے، یہ بیکار تو نہیں سجائی نا، ابس تو نہیں سجائی. کہہ اٹھتے ہیں نتیجہ ذرا سا بھی غور و فکر کریں گے سمجھ لیں گے کہ یہ بیکار نہیں بنا. تو جب یہ پوری بزم ہستی بیکار نہیں بنی تو جس کے لیے بزم ہستی بنائی ہے وہ کیسے بیکار ہے؟ حضرت انسان، حضرت بنی آدم، ارے بھی تیرے لیے ہی تو یہ بزم سجائی ہے، تیرے لیے ہی تو یہ کائنات سجائی ہے، تیرے لیے تو ہر چیز کو مسخر کیا ہے، ہر چیز تیری ہی خدمت تو کر رہی ہے. تو کس کی خدمت کر رہا ہے؟ تو کسی کی بھی خدمت نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں تیری خدمت کر رہی ہیں، یہ سب چیزیں تیری خدمت کے لیے مشغول ہیں. تو جب پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو، جو چیزیں آپ کے حد نگاہ میں اور حد عقل جتنی آپ کی وسعت عقل ہے اس میں جو سما رہی ہیں، جب وہ چیزیں بیکار خلق نہیں ہوئی تو جس کے لیے خلق کی ہیں وہ کیسے بیکار خلق ہو گیا؟ بس جب یہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کی دعا بھی نقل کی، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات ہے پروردگار، بس تو ہمیں نار جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں عذاب سے بچا لے. سورہ آل عمران کی 191ویں آیت. تھوڑی سی بات کریں گے بندگی کے بارے میں، اگرچہ کہ ہم اور جگہ پہ بھی بندگی پہ بات کریں لیکن وہاں بالکل ہی سلسلہ الگ ہے، یہاں سلسلہ بالکل الگ ہے. تو جو لوگ وہاں آ رہے ہیں اطمینان رکھیں، وہاں مضمون بالکل الگ ہوگا اور یہاں بھی مضمون بالکل الگ ہوگا. یہاں ہم کسی اور انداز میں بات کریں گے آپ سے. یہ بندگی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کیا جس پر اتنا زور دیا جاتا ہے؟ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو. جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ایک باطن ہے، اس عالم کا ایک باطن ہے. نیند میں نہیں آنی چاہیے کسی کو. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ میں خاص مطالب پیش کرنا جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں سونے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر اس قسم کی مجلس سننے کے عادی نہیں تو بے شک نہیں آئیے گا، کل سے گھر پہ سوئیے گا آرام سے، کیوں ٹائم ضائع کر رہیں گے اپنا، ٹھیک ہے نا؟ یا اس عالم کا، یہ جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ تو تنزل یافتہ شکل ہے بھائی، یہ تنزل یافتہ شکل ہے. اس عالم باطن میں ہے، جس عالم میں ہمیں جانا ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں فنا نہیں ہے، تو اصل وہ ہوا نا. یہ تو تنزل یافتہ ہے، یہاں تو سب ختم ہو جائے گا. یہاں کا وعدہ کیا ہے؟ سب ختم. کل بھی تو آ رہی ہے قیامت، ہوشیار رہیے گا. ہے نا، ایک فرقہ ہے اس نے اعلان کر دیا 21 دسمبر آخری، آپ ہنس رہے، وہ رو رہے بیچارے کہ ختم ہو رہی ہے زندگی، کل 2 گھنٹے کا دن ہوگا، 7200 سال کے بعد وہ دن آیا، ٹکرایا، قیامت آ رہی ہے، اور آپ لوگ جناب ایسے خوش پاش بیٹھے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ کو. تو کل بھی قیامت آ رہی ہے، تو بھارت نہیں آئے، کل آئے گی تو صحیح نا، کل نہ بھی آئے تو آئے گی، سب مٹنے کے لیے ہے نا. یہ ہے وہ تنزل یافتہ عالم جس کو ختم ہو جانا. آپ کہیں بھی پہنچے یہ عالم ختم ہو جائے گا، کسی بھی جگہ پہنچے یہ عالم ختم ہو جائے گا، اپنے تمام موجودات سمیت ختم ہو جائے گا، سوائے واجب الوجود کے جتنے بھی یہ موجودات ہیں سب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا. لیکن جس عالم کا وعدہ ہے وہاں فنا ہے، وہاں فنا نہیں ہے، کیونکہ روح کا رشتہ ہے نا آپ کے ساتھ. روح کو موت تھوڑی آتی، آپ کو موت آتی ہے. روح کو تو موت نہیں آتی نا، روح کو موت آ بھی کیسے سکتی ہے؟ روح کس کی ہے؟ مت ڈرے نا، نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. اس لیے روح نکلے گی تو آپ مریں گے، روح تھوڑی مرے گی. آپ مریں گے، میں مروں گا، میں مروں گا، روح تھوڑی مرے گی، روح تو نکل گئی. تو روح کو تو فنا نہیں ہے. تو اصل کیا ہوا؟ وہ عالم ہوا، یہ تنزل یافتہ.
اس کو زوال ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ عالم جو حقیقی ہے وہاں کوئی فنا ہونے والا نہیں ہے، یہ سب فنا ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ تو اب یہ میں سمجھانا ہے، ایک مطلب میں نے یہ سمجھایا کہ یہ باطن، اس کا بھی ایک باطن ہے۔ یہ جو عالم جس میں آپ رہ رہے ہیں، انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسی لیے تو ڈرتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی وہ ابدی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہے، پھر نہیں ڈرے گا، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے ہی تو چاہتا ہی ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے موت ہی نہیں آئے، زندگی تو پھر بھائی موت تو آنی ہے۔ تو وہ اگر اس لیے ڈرتا ہے موت سے کیونکہ اسے آگے کے حال معلوم نہیں۔ اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ اصل ہے، یہ نقل ہے، وہ اصل ہے، یہ زوال پذیر ہے، وہ زوال ناپذیر ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، تو کوشش کیا کرے گا؟ وہاں جانے کی۔ لہذا اب یہ عبادت جو ہے، اس کی غور و فکر والی عبادت، یہ اس میں شوق پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے کہ میں کسی طرح اس منزل کو پالوں، اس قید خانے سے آزاد ہو جاؤں۔ یہ اس قید خانے میں میں قید کر دیا گیا ہوں، اس قید خانے سے میں آزاد ہو کر نکل جاؤں، باہر چلا جاؤں۔ باطن ہے اس کا، قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اس عالم کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، لیکن انسان کا ظاہر بھی ہے، اور اپنے اوپر مثال رکھ کے دیکھ لیجئے، انسان پر باہر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی شخص سے اتنے پیار سے ملے گا اور دل میں اس کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، آپ کے اندر کی بات کون جانتا ہے سوائے اللہ کے؟ ایسے ہی ہے نا، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس لیے کہا کہ محض عبادت نہیں، عبادت کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک تفکر کی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے۔ یعنی عبادت وہ ہے کہ جو غور و تفکر کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ مقدمہ مشکل ہوگا، جب اس سے نکل جائیں گے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی آپ کی۔ عبادت کے لیے احکام ہیں، فقہی کتابیں ہیں، احکام عبادت، آداب عبادت۔ تیسری منزل ہے اسرار عبادت۔ احکام عبادت، یہ فقہی کتابیں، توضیح المسائل، یہ سب ضروری ہے کہ نہیں ہمارے پاس ہے؟ یہ احکام عبادت، نماز پڑھو ایسے پڑھو، روزہ رکھو ایسے رکھو، روزہ نماز، یہ سب احکام۔ آداب عبادت، آداب عبادت کیا ہے؟ مستحبات۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ نماز کے مستحبات گننا شروع کریں گے تو بعض آداب نماز، آداب نماز، احکام نہیں، احکام واجب ہے، آداب نماز میں مستحبات کی تعداد 3000 تک پہنچتی ہے۔ کتنے؟ 3000 سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہ بھی جانتا ہوں۔ 3000 تک پہنچ جاتی ہے مستحبات کی تعداد۔ تو احکام عبادت، آداب عبادت، اسرار عبادت، یاد رکھیے گا کہ انسان قیامت کے دن جو محشور ہوگا اسرار عبادت کے ساتھ محشور ہوگا۔ ابھی دلیل دے دیں گے، ابھی دلیل دے دیں گے۔ احکام عبادت، نماز پڑھ لی، واجب ادا ہو گیا، حکمت عبادت کو نہیں پایا اس نے، اسرار عبادت کو نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، واجب ادا کر دیا، گناہ سے بچ گیا، آداب عبادت بھی کسی حد تک بجا لایا، جتنے امکان میں تھے مستحبات ادا کر، وہ بھی جتنے امکان میں تھے۔ جلدی جلدی میں تو مستحبات بھی چھوڑ دیتا ہے نا انسان، چھوڑ دیتا ہے۔ محشور کس کے ساتھ ہوگا؟ حقیقت نماز کے ساتھ۔ نماز میں ایک مثال کے طور پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مراد ہے کوئی بھی عبادت۔ نماز کیونکہ ایک ہے سلسلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی عبادت ہو اس کی حقیقت کے ساتھ محشور ہوگا۔ اسرار عبادت، آپ کو مثال دے دیں، قربانی کرتے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں نا ہم سب، جس کو امکان ہے، جس کے پاس امکان ہے وہ سنت ابراہیمی بجا لاتا ہے، اور جس کے پاس امکان نہیں اس کو شریک کر لیتے ہیں۔ میں نے قربانی کی، اسے بھی سنت ابراہیمی میں شریک کر لیا، کیا کہ نہیں کیا؟ جانور ذبح کر دیا، خون بہا دیا، گوشت کھا لیا، یہی ہے نا؟ نہیں، قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے
لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، یہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو نہ اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے اور نہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، تو پھر کیا جاتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ جو تمہاری نیت ہے نا، وہ جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے، وہ اللہ تک جاتا ہے۔ یعنی اجر و ثواب قربانی کرنے پہ نہیں ملے گا، اجر و ثواب اس نیت پہ ملے گا جس نیت کے تحت قربانی کر رہا ہے۔ اب وہ میری پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے اسرار عبادت۔ محشور اس کے ساتھ ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، عادتاً پڑھ رہا ہے کہ پڑھ لی بوجھ اتر گیا، پڑھ لی بوجھ اتر گیا، پڑھ لی قرضہ اتر گیا، ہاں واجب ادا ہو گیا، مگر اسرار عبادت کو نہیں پا رہے۔ اب آئیے آپ کو آگے لے کر چلیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک موقع پہ دربار میں اپنا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ مکے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حج پہ ہی جاتے تھے نا امام۔ مکے میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، کیوں؟ وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے۔ مکے کی جو حقیقت ہے، منا کی جو حقیقت ہے، زمزم کی جو حقیقت ہے، صفا مروہ کی جو حقیقت ہے، عرفات کی جو حقیقت ہے، مزدلفہ کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے۔ سید سجاد اس حقیقت تک پہنچ گئے، لہذا اسی کو کہنے کا حق ہے کہ میں یہاں کا بیٹا ہوں، کیونکہ میں حقیقت مکہ کو بھی جانتا ہوں، میں حقیقت منا کو بھی جانتا ہوں، میں حقیقت حج کو بھی جانتا ہوں، میں حقیقت سعی کو بھی جانتا ہوں، میں حقیقت زمزم کو بھی جانتا ہوں، میں حقیقت قربانی کو بھی جانتا ہوں۔ کسی نے تردید نہیں کی امام کے اس قول کی، تو کون ہوا؟ اسرار عبادت کیا ہے؟ لوگ حج کر رہے ہیں، امام حج چھوڑ رہے ہیں۔ مقدمہ ہے نا، آسانی سے سمجھاتے چلے جائیں گے تاکہ کل ہمیں بات کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس مقدمے کو سنبھال لیجئے آج آپ کسی طریقے سے۔ لوگ حج کر رہے ہیں، امام حج چھوڑ رہے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے بتائیے حج کا احرام باندھا ہوا تھا اور چھوڑ کے چلے گئے، عمرے کے احرام سے بدل دیا چلے گئے، کیوں؟ وہ جو لاکھوں لوگ حج کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ طواف کی حقیقت کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے، خانہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے۔ حسین حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس حج کے دفاع کے لیے، اس حرم کے دفاع کے لیے، اس طواف کو بچانے کے لیے، اس عبادت کو بچانے کے لیے مجھے حج کو ترک کرنا پڑے گا، کیونکہ حسین حقیقت عبادت کو جانتا ہے کہ اگر میں یہاں رہ گیا تو دین نہیں بچے گا، مٹ جائے گا۔ تو کچھ تھوڑا سا واضح ہوا مضمون کہ جب محشور ہوگا تو سر عبادت کے ساتھ، راز عبادت کے ساتھ محشور ہوگا کہ عبادت کا راز کیا ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ حقیقت حج ہے کیا۔ جو حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کے مکے سے نکل رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس عبادت کی حقیقت کیا ہے، کب اس کا طواف کرنا ہے اور کب اس کے طواف کو بچانے کے لیے طواف چھوڑ دینا ہے، اس کو بچانا ہے نا۔ تو سر عبادت کے ساتھ نماز کے لیے عرفا نے لکھا، نماز عام، نماز خاص، نماز خاص الخاص،
نماز عام بابا سیدھی سی بات ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، پڑھ لی وہی نماز، واجب ہے ادا کر دی، ان سے تو بہتر ہے جس نے نہیں پڑھی، اس سے تو بہتر ہوا نا. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ نماز پڑھنے والا جیسا بھی ہو نہ پڑھنے والے سے بہتر ہے. نہ پڑھ، یاد رکھیے. میں اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، اور بڑوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی محافل ایسی مجالس میں نہ لے کے جانے کی بات نہیں کرتا، لوگ کہیں لے جائیں گے، ایسی مجالس میں ضرور لے کر جاؤ جہاں کوئی بچوں کو تمہیں نصیحت کرنے والا ملے، تمہارے بچوں کو سمجھانے والا ملے. غنیمت جانو ان لوگ قدم جو آج تک یہ ذمہ داری کا احساس کرتے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں وہ باتیں ڈالو کہ یہ دین پر رہیں، ان کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے، دین کی معرفت کیا ہے. دوسرے سرے کی بات میں نہیں کرتا، برا لگ جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ بات میں نے آپ سے عرض کی کہ بچوں کو بتایا جائے گا نا کہ دین کیا ہے. نماز عام سکھا دی ماں باپ نے، واجب ہے پڑھنا ہے. نماز عام آدمی پڑھتا ہے، قربتاً اللہ 2 رکعت دل میں کر لی، زبان سے کہہ دی قربتاً اللہ، دل میں کہی یا زبان سے کہی کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں نیت کر لی کھڑا ہوا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہوا ہوں، اور کائے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہی نیت ہے. یہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لفظ، یہ تو بچپن میں ماں باپ کا احسان ہے کہ یاد کرا دیتے ہیں. اب وہ ایسا یاد کراتے ہیں کہ مرتے دم تک عادت رہتی ہے، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ. ٹھیک ہے کہنا حرج تھوڑی ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن اگر نہیں بھی کہا تو بھائی دل میں تو ہے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہوں، وضو کر رہا ہوں، کائے کے لیے کر رہا ہوں، یہی نیت ہے. نماز کی نیت کے ساتھ وضو کرنا، مصلی پہ آنا، یہی نیت ہے کسی بھی نماز کی. لیکن کیونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ عادت ہے، ماں باپ کا احسان ہے کہ وہ یاد کرا دیتے، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں. نماز عام یہ ہوئی، نیت کی، کھڑے ہو گئے، پڑھ لی، واجب ادا ہو گیا. نماز خاص کیا ہے؟ نماز خاص یہ ہے کہ حضور قلب، حضور قلب، پوری توجہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے. خاص لوگوں کی نماز پڑھ رہا ہے. عام نماز اور خاص نماز میں کیا فرق ہے؟ عام نمازی اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سارے کام بھی، نماز بھی پڑھ رہا ہے. دوسرے بھی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ. ہم نے دیکھا ہے بہت سے اسمگلروں کو نماز کے بڑے پابند ہیں. ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو اسمگلنگ کا، تو لینڈ گریبر ہے بھائی، تو قبضہ مافیا ہے. کب وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لو، بدماشی کرو، قبضہ مافیا بن جاؤ، اسمگلنگ کرو، اسلحہ بیچو، لوگوں کو مارو، بے گناہوں کو مارو. نماز اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ، وہ نہیں معلوم نا اسے حقیقت نماز کیا ہے. اسے تو اتنی سی بات بھی نہیں معلوم کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور بھائی نماز، قرآن نے فیصلہ کر دیا نماز ہے ہی وہ کہ جو برائیوں سے بچائے. تو برائیوں سے بچ ہی نہیں رہا، اس کا مطلب تجھے حقیقت نماز کا علم ہی نہیں ہے. اب اس کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں کہ ہاں یہ نماز پڑھتا ہے بھی تو دیکھو، اس کے کام بھی تو دیکھو، دین سے بزدل کرنے کا باعث بن گیا کہ نہیں بن گیا. دیکھو داڑھی رکھی ہوئی، اس کے کام تو دیکھو. بھائی اس کے کام کو چھوڑو، اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ تو کرنا ہے نا، وہ کچھ بھی کرے. خیر، تو نماز عام، نماز خاص کیا ہے؟ برائیوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو. جانتا ہے کہ بھائی نماز کا مطلب یہ ہے کہ میں برائیوں سے دور رہوں، برائیوں کے قریب نہ جاؤں. نماز خاص، حضور قلب، جہاں تک کوشش ہے، جہاں تک ہمت ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرا دماغ ادھر ادھر نہ جائے، دکان پہ نہ جائے، مسائل پہ نہ جائے، گھر کے جھگڑے پہ نہ جائے. یہ سب بہت سارے مسائل دماغ میں آتے ہیں نا. انسان ہے نا، معصوم تھوڑی ہے، ہوتا ہے. مت گھبرایا کرے اس سے، جو ہوتا ہے انسان ہے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں. خیالات آتے ہیں، جبھی تو پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، نہیں بھول جاتا. شکیات نماز کیوں رکھی ہوئی؟ شکیات نماز اسی لیے ہے نا کہ اتنی رکعت میں شک ہو تو یہ کر، اتنی رکعت میں شک ہو تو یہ کر. اس کا مطلب ہوتا ہے جبھی تو شکیات نماز ہے نا بھائی، آتا ہے نا. تو بس، لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے. میں نے کہا کہ ان سب سے بہتر ہے جو نہیں پڑھتے. آیا تو ہے نا. نماز خاص الخاص، نماز خاص یہ کہ حضور قلب برائیوں سے بچا رہا ہے اپنے آپ کو، کوشش کرتا ہے. نماز شب بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اللہ سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے رات میں ملاقات کرتا ہے.
تنہائی میں، یہ ملاقات ہے اللہ سے. یہ جو آدھا گھنٹہ رات کو آپ بستر پہ لیٹے لیٹے بھی اللہ سے گفتگو کریں گے نا، تو یہ اللہ سے ملاقات ہے. اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے ملتا ہے. یہ نماز خاص. نماز خاص الخاص، نماز خاص الخاص یہ ہے کہ جہاں عبد اور معبود کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. عبد اور معبود کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور یہ کس کی نماز ہے؟ انبیاء اور معصومین کی نماز ہے. جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہو تو عبد اور معبود کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. اب اس پر بھی بات کریں گے کل. آپ کو ایک جملہ میں نے کہہ دیا، بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں. انشاءاللہ زندگی نہیں سب کے جواب آ جائیں گے، اطمینان رکھیے، آپ بے فکر رہیے. تو اب یہ میں نے بے فکر رہیے تو میں نے کہا نا کہ خاص الخاص نماز کون سی ہے؟ کہ جب عبد اور معبود کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہتا. ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. جبھی تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ مولا نے کیوں فرمایا کہ میں اندیکھے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں. جس خدا کو میں نے دیکھا نہیں میں اس کی نماز پڑھتا ہی نہیں. اب بتائیے دوسروں کو اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ہم سے تو کہتے ہو جسم و جسمانیات ہی نہیں ہے اللہ کا. اس کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے کہ جسم و جسمانیات کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ آگے کی مجلس میں آئے گا. لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز خاص الخاص کون سی ہے؟ جہاں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہے عبد اور معبود کے درمیان میں. اس لیے اگر تیر کھینچ لیا جائے نماز کے عالم میں، یہ روایت وہاں زیادہ پڑھی جاتی ہے. ہمارے لوگ تو اس پہ پتہ نہیں کیا کہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس طریقے سے بتایا گیا کہ ان کے کوئی بات کرو تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. ہمارے لوگ اور یہ کیا بنا دیا بھائی، ایسا کیسے ہو گیا؟ نہیں بھائی ایسا ہوا، تیر گڑ گیا، نہیں نکلتا تھا، منع کر دیا رسول نے، چھوڑو. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہو تو پھر جانا. کیوں؟ اب یہ یہاں ہے نہیں نا، یہ وہاں ہے اس منزل میں. جب اس منزل میں ہے تو تیر کھینچ لیا، علی کو تو نہیں پتا چلا، وہ تو وہی تھے. اچھا تو پھر سائل کی آواز کیسے سن لی؟ اعتراض کرنے والا پیچھے تھوڑی ہٹے گا، اور ایک اعتراض لے آئے گا. اچھا تو پھر نماز میں سائل کی آواز کیسے سن لی؟ بھائی اسی لیے تو سنی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا. اگر باقی لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تو زکات دے دیتے. نماز خاص الخاص اگر باقی لوگ بھی وہاں ہوتے تو دیتے تھے. جو اس کی بارگاہ میں تھا، اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا، وہاں سے جواب مل گیا، جا لے جا بھائی، انہیں نکال لے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. سر عبادت کے ساتھ محشور ہوگا، اسرار عبادت کے ساتھ. جب تک حقیقت عبادت کو نہ سمجھ لے کہ راز کیا ہے عبادت کا. اشارے دیتے جا رہے ہیں، تفصیلات بعد میں، کیونکہ ہم نے کہا یہ تو اب آپ کے نے حوصلہ دیا ہے تو میں اتنا پڑھ بھی ہوں، ورنہ میری ہمت نہیں تھی. بڑا تکلیف دہ سفر کر کے بھی آیا، اور پھر طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، مگر یہ کہ ماشاءاللہ آپ ایسے شوق سے سن رہے ہیں تو میری بھی ہمت بڑھ گئی کہ چلو بھائی کچھ سنا کے چلے جائیں. آپ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد والے محمد پر. سر عبادت کیا؟ میں وہ واقعات نہیں پڑھوں گا تفصیل سے، اشارے کروں گا کہ وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں سارا سال، اور محرم میں تو صبح شام سنتے ہیں وہ واقعات. سر عبادت کیا ہے؟ رات بھر محراب عبادت میں علی کھڑے ہیں، قیام، رکوع، سجود، ریش مبارک تر ہے آنسوؤں سے، بہہ رہے ہیں داڑھی سے آنسو. ایسی حالت ہے. اور یہ ہر رات کی کیفیت ہے، کوئی ایک رات کی کیفیت تھوڑی ہے. مگر علی جانتا ہے کہ حقیقت عبادت ہے کیا.
ساری زندگی رات بھر جاگنے والا آج جانتا ہے شب ہجرت میں کہ آج سونا ہے اور ساری رات سونا ہے. آج سونا ہے اور ساری رات سونا، اور اتنے اطمینان سے سونا ہے کہ دشمن ہی آ کے اٹھائے گا، تاکہ تاریخ میں گواہی رہ جائے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھا، تم نے اٹھایا. کیوں؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آج رات ساری رات جاگے کیوں نہیں، ساری رات عبادت کیوں نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ علی اسرار عبادت کو جانتا ہے، سر عبادت کو جانتا ہے کہ کہاں ساری رات جاگنا اور کہاں ایک رات کا سونا برابر ہے. ایک رات کا سونا دے. اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ اسرار عبادت ہے کیا، سر عبادت کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے خلق کیا. تو گوشت نہیں جا رہا وہاں، خون نہیں جا رہا وہاں، وہاں کیا جا رہا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری پاک نیتی جا رہی ہے. 1500 بکرے کاٹتے ہیں ہمارے یہاں ایک سیٹ، اور 3 دن پہلے سے ٹی وی پہ اس کی پبلسٹی چل رہی ہوتی ہے. ایک خرید لیتا ہے 12 لاکھ کا بیل، پورا انٹرویو آ رہا ہوتا ہے، بیل کا بھی اس کا بھی، سب کے انٹرویو چل رہے ہوتے تھے. کیا ہے؟ سر عبادت نہیں ہے، اسرار عبادت نہیں ہے. اسی 12 لاکھ میں شاید 12,000 بکرے آ جائیں تو کراچی کی کئی بستیوں کے غریب پیٹ بھر کے 3-4 دن تک کھائیں گے. مگر اسے 12 لاکھ کا ایک بیل خریدنا ہے تاکہ اخباروں میں، چینلوں میں، سب جگہ پبلسٹی ہو کتنا بڑا اللہ والا ہے. پیسہ کہاں سے آیا یہ نہ پوچھئے گا، یہ نہ پوچھئے. بجلی کا بل کتنا دیتا ہے یہ نہ پوچھئے گا. گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا دیتا ہے یہ نہ پوچھئے گا آپ. گیس کا کتنا بل دیتا ہے یہ نہ پوچھئے گا آپ. اپنے مزدوروں کو کب سے اس نے تنخواہ نہیں دی یہ نہ پوچھئے گا آپ. ان کے کتنے حقوق غصب کر گیا یہ نہ پوچھئے گا آپ اس سے. بس یہ دیکھئے کہ جناب کتنا بڑا اللہ والا ہے. 12 لاکھ 18 لاکھ کا بیل خرید کے اس نے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا. حالانکہ اس میں ہزاروں غریبوں کے پیٹ بھرے جا سکتے تھے نا، دیے جا سکتے تھے ان کو، لیکن نہیں. تو اب سر عبادت کیا ہے؟ سر عبادت تمہارا وہ تقوی ہے. سر عبادت تو اس بڑھیا کے پاس ہے جس نے اپنی پوری ہستی، کمائی، دولت وہ بکرا کاٹ کے کھلا دیا مہمانوں کو. وہ بھیڑ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دی. وہ واقعہ میں پڑھ چکا، تفصیل میں نہیں جاتا. وہ مثال امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نہیں دی تھی نا علامہ ہلی کو. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند آنسوؤں کے بدلے یہ مل جائے، چند آنسوؤں کے بدلے جانوں کہ یہی کہا نا کہ اس کے پاس جو تھا وہ اسے دے دیا. بادشاہ کی جان بچ گئی. اب جب بادشاہ آیا بلایا اس بڑھیا کو، تو اب وہ کیا دے اس کو؟ تو بدلہ ہوگا، کچھ بھی بدلہ نہیں ہوتا، اپنی پوری بادشاہی بھی دے دے، کیونکہ جان بچی تو بادشاہ بنا ہے نا. جان بچائی اس بڑھیا کی، وہ جو کل ہستی تھی ایک بھیڑ، وہ اس نے ذبح کر کے اس کو کھلائی کہ مرنے سے بچ جائے. خود بھوکی رہی، اس کو کھلا دیا. تو کہ یہی تو ہے. حسین نے کیا کیا؟ جو کچھ بھی تھا سب قربان کر دیا. مادر حسین کی طرف آ جائیے، فاطمہ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب یہاں کا مجمع کیونکہ ظاہر ہے بہت سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس خشک بیانی کا عادی ہو گیا، لہذا ہمیں کوئی اب مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی. ایک بات بتائیے، انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعا ہے یا نہیں ہے نا؟ جب دعا کریں پوری ہو، جو اب پوری ہوئی ہے اللہ نے پوری کی. کہیں کوئی شرط لگا دی مگر دعا تو پوری کی نا، جس نے جو مانگا دے دیا. اچھا، اور کئی انبیاء ایسے کہ جنہوں نے کہا بس پروردگار امتحان ختم کر دے، اللہ نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، جناب ایوب کا امتحان ختم کر دیا. جب جناب ایوب نے کہا بس، تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے آپ صابر بندے ہیں. جناب نوح نے کہا عذاب دے دے، 2-3 بار مہلت دی، ان کو عذاب دے دیا، غرق کر دیا ان کی قوم کو. کہ جاؤ چند مومن کو لے کے نکل جاؤ، باقی سب کو غرق کر رہا ہوں. قوم عاد و سمود پہ انبیاء کی دعا پہ عذاب نازل ہو گیا. بنی اسرائیل پہ بخت نصر کی صورت میں
عذاب کو نازل کر دیا. انبیاء نے دعا کی ختم کرو اس کو, اس قوم کو, ختم کر دیا اللہ نے. دعا قبول کی یا نہیں کی؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وسیلے سے سب مانگتے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ پوری بزم کائنات اور یہ ہست عالم ہست و بود یہ جتنا بھی ہے یہ بنا کس کے لیے؟ اللہ نے جو بزم سجائی ہے, یہ گلشن سجایا ہے, کس کے لیے سجایا؟ اپنے حبیب کے لیے سجایا ہے نا. اس حبیب کے کم سے کم 4 بیٹے پیدا ہوئے, انتقال ہو گیا. کوئی شیر خارگی کے زمانے میں سب سے زیادہ 8 سال کا بچہ ہو, انتقال ہو گیا. اگر رسول یہ دعا کر دے کہ پروردگار میرا بیٹا نہیں بننا چاہیے, اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا نا؟ کبھی سوچیے نا, اس نہج پہ سوچیے, اس اینگل سے سوچیے کہ بھئی کیوں ایسا ہوا. رسول دعا کرتے پروردگار میرے بیٹوں کو موت نہ نہیں آتی, لیکن رسول نے دعا کی کہیں نہیں کی. کیوں نہیں کی بتائیں گے. ولادت ہوئی شہزادوں کی, ابھی میں مسائل پر آؤں گا بعد میں, لیکن پہلے ایک بات, ایک مطلب کو آسان کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. شہادت کی خبر بھی آ گئی, آئی کہ نہیں آئی؟ شہادت کی خبر ایسا ایسا ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک نازک مرحلے پہ لا رہا ہوں آپ. اگر دختر رسول یہ دعا کر دے کہ پروردگار میں یہ امتحان نہیں دے سکتی, تو جس اللہ نے انبیاء کے امتحانات کو ختم کیا وہ سیدہ کی دعا کو ٹھکرائے گا, رد کرے گا؟ نہیں نا, نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ راضی نہیں ہیں, نہیں ہوگی قربانی. فاطمہ نے یہ دعا کی, اگر دعا کرے تقدیر بدل جائے گی نا. تقدیر, یہ میں اس کی دلیل دوں گا کہ تقدیر بدلنے کا اختیار کس کو ہے. بغیر دلیلوں کے ہم نہیں چلیں گے بات کو. اطمینان رکھیے آپ, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اندھیروں میں ہم کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا ہمیں کوئی اس انتہا پہ لے جاتا ہے یا ہمیں کوئی اس انتہا پہ لے جاتا ہے. بس اشارہ کافی ہے عزیزو. حقیقت کو تلاش کرنے والا سرگرداں ہے شیعہ کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. جب تک اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کتاب خلقت و تکوین پہ اللہ نے کسے حق تصرف دیا ہے, اور یہ قرآن سے ملا ہے. آئے گی باتیں, کل آئیں گی انشاءاللہ یہ باتیں, زندگی رہی تو ملا ہے یہ. اب اگر مادر حسین یہ دعا کر دے پروردگار میں یہ امتحان نہیں دوں گی, مجھ سے یہ امتحان نہ لے, اللہ نہیں لیتا. جناب ایوب کا امتحان ختم کیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا, نہیں لیتا. ٹھیک ہے, نہیں لیتے. رسول پتھروں میں دب گئے طائف میں, دعا کر دے پوری بستی تباہ ہو جائے گی, ہو جائے گی نا. ملائکہ آ گئے, آپ حکم دیجئے پر مارے ختم کریں کا, نہیں نہیں, یہ بد دعا نہیں کروں گا میں. اب مصائب کا ٹکڑا ہے, میں کیا کروں, فضائل میں بات آ گئی. مولا کائنات کو گھر سے نکالا گیا, اس موقع پہ شہزادی نے چاہا بد دعا کریں, علی نے رکوایا کہ نہیں رکوایا؟ بد دعا نہیں کرنی کی, نہیں کی بد دعا. تو اب اگر فاطمہ چاہے تو یہ امتحان ہوگا, نہ چاہے تو کہیں یہ نہیں کہا جناب فاطمہ نے کہ میرے بچوں سے یہ امتحان نہ لے پروردگار, میں نہیں دے سکتی امتحان. لیکن نہیں. آئیے اور آگے لے کے جاؤں آپ کو. پورے واقعہ کربلا میں کہیں حسین نے کہا پروردگار بس, کہیں حسین نے کہا مالک میں شہید ہو رہا ہوں, میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا, ان کی پردہ دری نہ ہو, یہ بے پردہ نہ ہو. کیا کہیں ثانیہ زہرا کی کوئی دعا ملی کہ پروردگار بس کر دے؟ ملی. جناب سکینہ کی کوئی دعا ملی عصر عاشور کے بعد؟ نہیں ملی. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو.
یہی فرق ہے رسول و آل رسول اور دیگر انبیاء میں. جانتی ہے فاطمہ زہرا کہ اگر میں دعا کر دوں تو یہ امتحان ٹل جائے گا، مگر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر یہ قربانی نہ دی میرے بچوں نے تو پھر ایک اور رسول کو آنا پڑے گا، ایک اور کتاب کو آنا پڑے گا. تاریخی مثالیں دیں گے کل سے زندگی رہے کہ کیسے کیسے کہاں ہوا. ایک اور رسول، ایک اور کتاب آئے گی. لہذا ہر ایک نے اس قربانی کو قبول کیا، نہیں کہا کہ بس، کیونکہ جب واقع کربلا نہ ہوگا دین تو گیا نا، کہاں سے کہاں چلا گیا تھا. تو جب ختم ہو جائے گا دین تو پھر ایک رسول آئے گا. تو اب رسول تو نہیں آئے گا نا، دین تو وہی ہے نا، اس کو جتنا چاہے بگاڑنے کی کوشش کرو دین تو وہی ہے. اب دین کو سیدھا کرنے والا آئے گا، نیا دین لے کے نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، نیا رسول نہیں آئے گا، بلکہ جو آئے گا وہی شریعت محمدی کا پاسبان آئے گا، اسے بچانے کے لیے آئے گا. اس لیے کہ یہ حقیقت سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا ہے، یہ جانتے کہ ہمارا انتخاب کس لیے کیا گیا ہے. بس اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ حکمت عبادت ہے کیا. شروع شید حجری مولا کائنات کے صحابی، اور ایسے صحابی عابد شب زندہ دار جن کی گواہی ام المومنین نے دی. جب قتل کی خبر ملی تو مذمت کا خط لکھا میرے شام کو، یہ تو نے کیا کیا؟ رسول کے صحابی کو، عابد شب زندہ دار کو اس بے دردی سے قتل کر دیا. اور آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس واقعے کو سب جانتے ہیں. ایک الزام لگا دیا جاتا ہے جھوٹا سچا، یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. او بھائی، برا کہنا بری بات ہے یا قتل کر دینا بری بات ہے؟ قتل کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں، جنہوں نے صحابہ کو قتل کر دیا، ام المومنین کو قتل کر دیا، ان کے لیے کچھ نہیں. یہ جواب بھی تو آپ اپنے ذہنوں میں رکھا کریں نا کہ وہ برا کہنا زیادہ بڑا جرم ہے، قتل کر دینا زیادہ بڑا جرم ہے. واقعی ہرہ کو بھی ذہن میں رکھا کریں. اتنی بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، واقعی ہرہ کو اسی لیے کہ ذہن میں رکھیں. کوئی بات کرو جواب تو دو کہ چلو کربلا میں اس کی اجازت دی تھی، اس ملعون کو تم بچانے کی کوشش کرتے ہو، واقعی ہرہ میں کیا ہوا؟ کتنے ہزار صحابہ کو قتل کیا گیا، بے حرمتی کی گئی، ان کے گھروں کی مسجد نبی میں گھوڑے کا استبل بنا دیا گیا. تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے، ہماری نہیں. ہماری تو ان کی بھی ہے. یہ سب واقعہ ہرہ تو مشہور ہے، اس کو کہاں سے بچاؤ گے؟ رشید حجری اپنے بیٹے اور غالباً 5 اور ساتھی یا 7 اور ساتھی ان کے ساتھ گرفتار کیے گئے. حق بات کرتے تھے. حق بات کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اپنے برداشت سے نہیں کرتے، دوسرے کہاں سے برداشت کریں گے؟ آج کل کے دور میں حق بات کہو تو اپنوں کو برداشت نہیں ہوتی بھائی، دوسرے کہاں سے برداشت کریں گے؟ لہذا حکم دیا راستے میں قتل کر دو سب کو. جناب رشید حجری اور بیٹے جب بچے تو کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. بیٹے کو آگے، پہلے تو چل قتل ہونے کے لیے. تو جلادوں نے پوچھا کیوں رشید، ایسا کیوں؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے تھے. کہا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے میرے قتل کے بعد یہ علی کی محبت سے پھر نہ جائے. اتنا آسان ہے علی سے محبت کرنا، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں قتل ہو جاؤں تو کہیں علی کی محبت سے نہ پھر جائے. اپنے سامنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا، کہا ٹھہر جا، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت کا پڑھ لو. جلدی جلدی نماز پڑھی رشید حجری نے. کیوں؟ حقیقت عبادت کو جانتا ہے. لمبی نماز نہیں پڑھی جو ہمیشہ پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں. جلدی سے 2 رکعت پڑھی اور اپنے قاتل کو، جلاد کو خطاب کر کے کہتے ہیں رشید حجری گواہ رہنا، میں نے زندگی میں کوئی نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی یہ پڑھی ہے. میں نے اس نماز کو طویل نہیں کیا اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی کی گھڑیاں بڑھانا چاہتا ہوں، زندگی کو طول دینا چاہتا ہوں. سر عبادت محشور کس کے ساتھ ہوگا؟
سر عبادت، حکمت عبادت، وہ جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے نا نیت، اس کے ساتھ محشور ہونا ہے قیامت کے دن. یہ سر عبادت. اتنی آسانی سے ہاتھ تھوڑی لگ جاتا، اس کے لیے حر بننا پڑتا ہے. حر کو سر عبادت مل گیا تھا، اسے عبادت کا راز مل گیا تھا کہ ہے کہاں، کس کے ساتھ مجھے محشور ہونا ہے. سر عبادت ثانیہ زہرا کے پاس ہے. بس میں نے ختم کیا، اتنا ہی پڑھ لیا. یہ اللہ کا کرم ہے، شکر ادا کرتا ہوں. آج میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اتنی دیر پڑھ لوں گا، لیکن الحمدللہ یہاں تک بات پہنچا دی. ثانیہ زہرا کے پاس ہے سر عبادت، وہ جانتی ہے ثانیہ زہرا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عبادت بھی ہے اور کائنات کے مسائل میں غور و فکر بھی ہے. مسلمانوں کے مسائل میں غور و فکر بھی ہے، اپنی ملت کے مسائل میں غور و، اگر نہیں ہے یہ غور و فکر، ہاں عبادت کر رہا ہے، کرنے دو. خود غرض انسان ہے، سیلفش ہے، اپنے لیے کر رہا ہے نا کہ میں بخش دیا جاؤں، میں بچ جاؤں. اور وہ بھی پتہ نہیں اپنے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ چلتا. یا کچھ مفادات کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں پڑھا تو یہ مفاد ختم ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھی تو یہ ہو جائے گا، نہیں پڑھی تو یہ ہو جائے گا. مسئلے مسائل خدا نہ کرے تمام مومن کو نہیں کرے، نہ سمجھے گا. میں تو کیٹیگریز بتا رہا ہوں، ہر قسم کے لوگ ہیں نا آپ کے سامنے، ہر قسم کے لوگ آپ کے سامنے دنیا میں. خیر جناب، تو سر عبادت کیا ہے؟ سر عبادت یہ ہے کہ اطراف میں غور و فکر کرو کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کیا کیا جا رہا ہے تمہارے ساتھ. مرنا مرانا، مرنا مر جانا، قتل ہو جانا مسئلہ تھوڑی ہے، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں قتل کر دیے گئے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ پراگندگی، انتشار، منتشر نہ ہو جاؤ. اس پر تو ایک جگہ ہو کے بیٹھ جاؤ. نہیں، یہاں تو خوشی منائی جاتی ہے. اوہو فلاں کا پروگرام فیل ہو گیا، فلاں کا پروگرام کامیاب ہو گیا، فلانے نے یہ کہا، فلانے کو فلانے نے یہ کہہ دیا. یہ ہماری دین، یہ ہماری دلچسپیاں، یہ دینداری کے دعوے، یہ دین ہے، یہ تشیع ہے. کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہی. باہر والا تو خوش ہے، اتنی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا کہ ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے کہ کس طرح ایک دوسرے کو گرایا جائے. حالات دیکھ رہے ہو چاروں طرف، دنیا دوڑ رہی ہے. غور و فکر کس بات پہ کرنا ہے کہ قوم کی اس ناؤ کو منجدھار سے کیسے نکالا جائے، کس طرح سے نکالا جائے. عبادت کیے جاؤ، کرتے رہو اپنے حجروں میں. اور کچھ لوگ بے وقوف بنتے ہیں تو بناتے رہو اپنے تقدس کے ذریعے سے. یہ تقدس نہیں جائے گا اللہ کی یہاں، اللہ کے یہاں جائے گا سر عبادت، راز عبادت. جس کے لیے میں نے نماز کا حکم دیا تھا، اس نماز کی حکمت کو بھی پایا کہ نہیں پایا؟ جس کے لیے میں نے روزے کا حکم دیا تھا، اس روزے کی حکمت کو بھی پایا کہ نہیں پایا؟ جس کے لیے میں نے خمس زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، اس کے راز کو پایا کہ نہیں پایا؟ اب کہیں سے کہیں نہ نکل جائے بات. بڑی ناراضگیاں مجھے مول لینی پڑتی ہیں، مگر میں کیا کروں، میں بھی باز نہیں آتا. جو پڑھا ہے وہی سناؤں گا آپ کو، اور میں کیا کروں. مجھے اساتذہ ہی ایسے ملے، سیدھے سادے ملے ہوتے تو میں بھی ایسے ہی ہوتا، سیدھا سادہ. مجھے اساتذہ بڑے ٹیڑھے ملے جنہوں نے میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ڈال دی. وہ باتیں نکلتی نہیں میرے دماغ سے. سر عبادت، خمس عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، یہ ذکر عبادت ہے، سننا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا باطن نہ ہو، جس کا اسرار نہ ہو، جس میں رمز و رموز نہ ہو، جس میں راز نہ ہو. یہ تشریحات کرتے چلے جائیں گے. یہاں ہم نے ختم کیا. ثانیہ زہرا اگر شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے کچھ ٹکڑے تلاش کر رہی ہے تو کیوں؟
72 لاشوں نے اسے یہ نہیں بھولنے دیا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا کہ پروردگار جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں اس مصیبت کے بدلے میں، اس پر تیرا شکر بجا لاتی۔ نماز شب تو ہے ہی شکر کے لیے بھائی، نماز شب پڑھتا ہی وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کبھی یہ کہ نہ کرو نعمتیں ہاتھ پیر تو ہیں، سلامت تو ہوں۔ تو ثانیہ زہرا رات کو ٹکڑے تلاش کر کے پتھروں کی آڑ میں جا کے نماز شب پڑھ رہی ہے۔ بڑا عجیب ہے، نماز کے لیے جب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پھر وہی نماز لے کے بیٹھے۔ اور ایک المیہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا، کاش کہ یہ اسپیکر نہ ہوتا۔ کیا کرے وہ اپنے ہی، یہ پائنچا اٹھاؤ تو اپنا پیر ننگا ہوتا ہے، یہ پائنچا اٹھاؤ تو اپنا پیر ننگا ہوتا ہے، آخر کہاں درد دل لے کر جائے۔ مقابلہ کرتے کرتے ایک شخص چوک میں، جہاں سارے بازار کھلے ہوئے ہیں، دیگر مکاتب فکر کے لوگ سن رہے ہیں، وہاں عجیب و غریب جملہ سنا، کاش زمین پھٹ جاتی ہم چلے جاتے اس میں۔ 100-150 بدماش ساتھ گھیرا ڈالے ہوئے کہ کوئی بولے تو پیٹو پکڑ کے۔ کہتے ہیں کہ مجلس میں نماز کا ذکر کرنا حرام ہے۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس سے بھی سخت جملہ کہا گیا ہے، لیکن میں شہر کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ یہاں اس شہر کے بھی لوگ ہوں گے، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا، لیکن میں یہاں ممبر پہ بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیے جب یہ نوبت آ جائے تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ کہتا ہے کہ حرام کام انجام دیتے ہیں جو مجلس میں نماز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والے موجود ہیں، واہ واہ کرنے والے موجود ہیں، نعرے لگانے والے موجود ہیں۔ میں پڑھ کے گیا، میں بھی زندہ باد، میرے بعد آیا مجھ سے بھی بالکل الٹی بات کر رہا ہے، وہ بھی زندہ باد۔ میں پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ بھی نعرے، میرے بعد آ کے وہ میری ایسی تیسی کر رہا ہے، میری باتوں کی مغالطے میں لوگوں کو ڈال کے، وہ بھی نعرے۔ سننے والوں کو کیا ہوا؟ کیا سننا چاہتے ہو بھائی؟ اپنے بچوں کو کیا دین دینا چاہتے ہو؟ ان معصوموں کو کیا سنانا چاہتے ہو؟ ہے ایسا؟ یہ ثانیہ زہرا فرما رہی ہے، اور یہ راوی کون ہے؟ خود امام زین العابدین علیہ السلام۔ بس بڑی خشک گفتگو تھی میری آج، کچھ کیفیت سے ایسی گزر کے آ رہا تھا، میں منزل پر آ گیا اپنی، شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی بی بی نے خیموں کے جلتے وقت اللہ سے کہا مارے الہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے کچھ پڑھتا رہے، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن جو اصل تاریخ ہے کربلا کی، وہاں کسی بچی نے بھی نہیں کہا بس کیوں، حسین اسی کو تو لے کر آئے ہیں جو امتحان کے لیے تیار ہے، اسی کو لے کر آئے۔ اور یہ اللہ کی مشیت کہ جناب سید سجاد واقع کربلا کے دن ان پہ مرض طاری ہوا۔ ساری زندگی مریض نہیں رہا میرا مولا، لیکن کیونکہ واقع کربلا میں مریض تھے، لہذا بیمار کربلا بھی ایک لقب آپ کا پڑ گیا۔ مگر میں ایک اور بات کہتا ہوں، واقع کربلا کوفے اور شام سے گزرنے کے بعد سید سجاد کس حالت میں زندگی بسر کرے گا؟ بڑے احترام کے ساتھ میں اپنے بعض بڑوں سے اختلاف کرتا ہوں اس بات سے، کہتے ہیں وہاں بیمار تھے بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے، ان کا احترام ان کا مقام میں جانتا ہوں، لیکن معصوم نہیں ہے کوئی، تھوڑا بہت مطالعہ اس نادان ادنا سے طالب علم کا بھی ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو کہ جس نے واقع کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو کوفے اور شام میں بیویوں کو سر برہنہ لے کر گیا ہو، جس نے زندان میں زندگی گزاری ہو، جو ساری زندگی کہتا رہے الشام الشام الشام،
اس نے باقی 35-36 سال آخر کس کیفیت میں گزارے ہوں گے، کوئی مجھے اتنا سمجھا دے۔ اس لیے بڑے ادب اور احترام سے بہت بڑے مفکر ہیں میرے بعض کہ جنہوں نے اس واقعہ، لیکن میں اس کو ہمیشہ حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، کسی کی آنکھ کا تارا چلا جائے ساری زندگی وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا، اس کا جوان چلا جائے تو سید سجاد کا ایک جوان گیا ہے، بابا، بھائی، چچا زاد، مامو زاد سب تو شہید ہو گئے، اور وہ سب پہ صبر کر لیتا سید سجاد، اور کیا آخر تک صبر کیا، مگر سیدانیوں کی ساربانی کرنا۔ انصاف سے بتاؤ، ساری زندگی نہ روئے تو کیا کرے سید سجاد؟ اگر بیمار کربلا کہا جاتا ہے تو یاد رکھو اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک بیمار وہ جو جسم پہ مرض طاری ہوتا ہے، وہ تو ہوا ہی تھا کربلا میں، لیکن ایک بیمار وہ ہوتا ہے جس کو کوئی روگ لگ جائے۔ اپنے جوانوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، مجھے برا بھلا مت کہنا اگر کسی مفکر کے تم نے یہ جملے پڑھ لیے ہیں، اور وہ میرا بھی آئیڈیل ہے، وہ مفکر، یہ یاد رکھیے گا میرا بھی آئیڈیل ہے، مگر ہر بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بھی عادت ہے کہ تھوڑا سا 2-4 کتابیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں نا۔ ایک بیمار کون ہوتا ہے؟ جسے روگ لگ جائے، کوئی روگ۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی روگ ہے جو سید سجاد کو لگا ہے؟ ہے کوئی روگ اس سے بڑا؟ تو اب ساری زندگی یاد نہ کرے تو کیا کرے؟ کس منظر کو یاد کرے سید سجاد، کسے بھول جائے؟ خیموں کا جلنا، باپ کے سر کو نو کے سنا پہ دیکھنا، بیبیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا، سیدانیوں کے بازو میں رسن باندھا جانا۔ ابھی تو آغاز ہے، آغاز۔ جب 12 محرم کو قافلہ چلنے لگا اسیروں کا، سید سجاد کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، گلے میں طوق خاردار، ایسا طوق کہ جس میں اندر کی جانب میخیں نکلی ہوئی۔ یہ میں نے خود پڑھا ہے طوق خاردار کے بارے میں، ادھر ادھر کی نہیں اڑا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر امام اپنی گردن کو حرکت دینے کی کوشش کرے تو میخیں اس کے گلے میں گڑتی تھی۔ طوق خاردار پہنایا گیا تھا۔ طوق کے وزن کی بات میں نہیں کروں گا کہ وہ کتنا تھا، کتنا من تھا، یہ تھا، وہ تھا، ارے وہ کتنا ہی بھاری تھا، امام کی گردن کو جھکا نہیں سکتا تھا، جھکا نہیں سکتا تھا۔ حسین کے بیٹے کے سر کو کوئی طوق نہیں جھکا سکتا تھا۔ لیکن اگر تمہیں کہیں سید سجاد کا سر جھکا ہوا نظر آئے بازاروں میں تو اس کی وجہ کچھ اور ہے، طوق گراں بار نہیں ہے اس کی وجہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید سجاد نظریں اٹھائے تو کیسے اٹھائے، سر اٹھائے تو کیوں کر اٹھائے؟ جب سر اٹھاتا ہے یا نو کے سنا پہ بابا کا سر نظر آتا تھا، یا ناکوں پہ سیدانیوں کے کھلے سروں پہ نگاہ پڑتی۔ آپ سمجھیں گے میں مبالغہ کر رہا ہوں، میں تو سخت روایتیں پڑھتا بھی نہیں بھائی، میں تو بہت ہلکا کر کے پڑھتا ہوں، لیکن جو مصائب ہیں وہ مصائب ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہ جب ہتکڑیوں کو جدا کیا جا رہا تھا، بیڑیوں کو جدا کیا جا رہا تھا، تو کھال میں پیوست ہو چکی تھی، اتنے عرصے تک زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا سید سجاد۔ اور جب 12 محرم کو جا رہا ہے قافلہ تو حکم دیا عمر سعد نے کہ لاشوں کے درمیان سے لے کر جاؤ۔ یہی منظر تو نہیں بھولتا تھا زین العابدین کو، سید سجاد کو۔ کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا،
کیا کرے وہ جوان بیٹا جسے اتنی اجازت نہ ہو کہ اپنے بابا کے لاشے کو دفنا دے. کیا کرے وہ جوان بیٹا. کوفہ اسی طرح گزر رہا ہے. کوفے کے زندان میں یہ نہیں سمجھے گا 1-2 دن کی بات ہے. جب کوفے میں قید کر دیا گیا تو خط بھیجا ابن زیاد نے دمشق کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب کیا کروں. قیدیوں کا ان کا وہاں سے خط آیا کہ یہاں بھیجو قیدیوں کو. جب قیدیوں کو لے جایا گیا، اب یہ میں بیچ میں سینکڑوں واقعات ہیں، آگے بڑھتا ہوں. دمشق کے دربار میں جب داخلے کا حکم ہوا، ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا، اس دربار میں نہیں جاؤں گی. کوفے کے دربار سے ہو کے آ گئی زینب کہ نہیں؟ کیا وہاں شرفا بیٹھے تھے؟ کوفے کے بازار سے ہو کے آ گئی ثانیہ زہرا، شام کی راہیں طے کر لی. مگر اس دربار کا کیا منظر ہے؟ شرابیوں کا مجمع ہے. میں خود گھبراتا ہوں، استغفار کرتا ہوں جب یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں. میں کیا کروں کہ ایسا ہے، تاریخ میں ہے ایسا. غیر مسلم یہودی عیسائی سفیروں کو بلایا گیا ہے. کس کا؟ اپنے ہی رسول کی اطرت کا تماشا دکھانے کا. اب مجھے بتائیے سید سجاد بھول سکتا ہے یہ منظر؟ اے قوم کے محققوں، مفکروں، اتنا تو سوچو. جو اتنی منزلیں طے کر کے جائے تو اسے ساری زندگی کا یہ روگ لگا یا نہیں لگا؟ کبھی حقیقت پسندی کی نظر سے بھی تو دیکھو واقعہ کربلا کو. بھول سکتا ہے سید سجاد؟ اس لیے کربلا کا واقعہ بعد میں، پہلے یاد کرتا تھا الشام الشام الشام. اور جب پوچھنے والا پوچھتا تھا کربلا میں سب شہید ہو گئے، شام میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو امام رونے لگتا. کیسی بات کر دی تو نے انصاف سے کام نہ لیا. ارے قتل ہو جانا ہمارے لیے آر کا باعث نہیں ہے، ہماری عادت ہے، ہماری کرامت ہے. لیکن بتا کیا یہ بھی ہمارا حصہ تھا کہ رسول زادیوں کو بازاروں میں سربرہنہ لایا جاتا؟ اور پھر عجیب جملہ کہا امام نے، ہمیں اس طرح دمشق کے بازار میں لایا گیا جیسے حبشی غلاموں کو بیچنے کے لیے لایا جاتا. یقین جانے کی یہی جملہ ہے. ملک کا بنا میں جیسے زنجبار کے قیدیوں کو فروخت کرنے کے لیے لایا جاتا تھا، اس طرح ہمیں لایا گیا بازاروں میں. یہ ہے سید سجاد کا غم. انکار کر دیا پھوپھی نے، اس دربار میں نہیں جاؤں. کیسا ماحول ہے اس دربار کا؟ اہل بیت بھی نہیں چاہتے کہ اپنا تماشا، اپنے رسول کی اطرت کا تماشا کر رہے ہو تو کم سے کم کفار کو تو نہ دکھاؤ. وہاں بھی یہ خیال ہے کہ تمہاری یہ جو ظاہری آبرو ہے یہ تو رہ جائے، لیکن حکم یہی ہے کہ جانا پڑے گا. شمر کا تازیانہ اور سید سجاد کی پشت. کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے. سید سجاد نے نگاہیں اٹھائیں، پھوپھی اماں مشیت یہی ہے، ہمیں اسی عالم میں جانا ہے. اور میں جو کہا تھا نا کہ بددعا نہیں کی کسی نے، اب سنیا. اب ثانیہ زہرا نے حسرت سے اپنے بھتیجے کو دیکھا جو وقت کا امام ہے، زینب کا بھی امام ہے. حسرت سے کہتی ہے بیٹا سید سجاد تو میرا امام ہے، تو وقت کا امام ہے، لیکن ابھی بددعا کرنے کا حق تو کسی نے نہیں چھینا نا مجھ سے. یہ وہ پہلا موقع ہے جب ثانیہ زہرا فرماتی کہ اب میں بددعا کرتی. اے سکینہ، رقیہ، ام کلثوم، ام رباب، ام لیلہ، میں بددعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا. راوی نے ایک جملہ لکھ دیا کہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے.
ارے میں کہتا ہوں ہاتھ کیسے اٹھائے گی زینب، ہاتھ تو پسے پشت بند ہے۔ ارے نگاہیں اٹھائی تھی، نگاہیں، جو ہی نگاہیں اٹھائی سامنے نوکے نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نظر ٹھہر گئی۔ اور جو لوگ اس روایت پہ بھی شک کرتے نا کہ سر حسین نے نوکے نیزہ پر کلام کیا، کل تک صبر کر لیجئے، میں بتاؤں گا آپ کو اس کی دلیل۔ نوکے نیزہ پہ تلاوت کیا، نوکے نیزہ پہ گفتگو کی دلیل میں کل دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ، اگر میں زندہ رہا تو۔ سنیے، بس زینب تڑپ اٹھی، باجائے یہ بعد قتل تجھ پر ایسا کون سا ظلم ہو گیا، تیری آنکھوں سے اشک جاری ہے؟ سر حسین گویا ہوا، بہن ساری زحمت اکارت ہوئی جاتی ہے۔ ارے اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا، بددعا کے لیے اٹھا ہوا چہرہ جھک گیا۔ یہاں بھی حسین نے بتا دیا کہ بددعا نہیں کرنی ہے زینب، بددعا نہیں کرنی، مگر ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جب ثانیہ زہرا دربار میں داخل ہوئی تو سب بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، اور فضہ سب سے آگے آگے، جناب فضہ۔ اس یزید نحس نے کیسے منظر کشی کر دیتے ہیں ذاکرین میری سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ عجیب واقعی عجیب منظر ہے، مگر کہتے ہوئے بھی ایک عجیب سے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ کیا منظر تھا اس دربار کا اور کیا ماحول تھا، جس میں علی کی بیٹیاں لائی گئی، جس میں فاطمہ کی بیٹیاں لائی گئی، جس میں رسول کی بیٹیاں لائی گئی۔ کیسا منظر تھا، بس اتنا سن لیجئے کہ یہ یزید ملعون نشے میں بدمست تھا، اس پست ترین مخلوق کے قدموں میں تشت طلا میں حسین کا سر تھا، اس ملعون کے ہاتھوں میں ایک تلائی چھڑی تھی جس سے یہ لمحہ حسین سے بے ادبی کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ منظر کشی میں نہیں کر سکتا زادارو۔ مجمع پہ نکاح پڑی، اس نجس نحس نے نام لے کر پکارا، کیا ان میں بنت علی ہے؟ سید سجاد کے لیے اتنا ہی کافی نہ تھا، اتنا ہی کافی نہ تھا، اس لیے ساری زندگی روتا رہا سید سجاد، اس لیے روتا رہا سید سجاد۔ بتایا گیا کہ ہے، حکم ہوا میرے سامنے لاؤ، مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ بیویوں نے حلقہ اور مضبوط کر لیا، فضہ سامنے آ گئی، خبردار جو کسی نے قدم آگے بڑھایا ہوگا۔ پوچھا یزید نے یہ کون ہے؟ کہا یہ اس گھر کی کنیز ہے فضہ۔ کنیز کی اتنی مجال؟ جلاد کو حکم دیا اسے قتل کر دے، اسے قتل کر دے۔ وہ حبشی جلاد آگے بڑھا، فضہ نے دربار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، درجنوں کے حساب سے حبشی غلام کھڑے ہیں، چلا کر کہتی ہے کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ یزید تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو قتل کا حکم دیتا ہے، تم دیکھ رہے ہو؟ تمام حبشیوں نے شمشیریں بے نیام کر لی، پہنچ گئے یزید کے سر پہ، اس کا قتل کا حکم واپس لے، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے، ورنہ ابھی اسی دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا یزید، چلا کر جلاد کو حکم دیا، واپس پلٹا، اس کنیز کو قتل نہ کرنا، اس کنیز کو قتل نہ کرنا۔ اب مجھے بتائیے کہ ثانیہ زہرا کیا کرے؟ اگر مدینے کا رخ کر کے فریاد نہ کرے تو کیا کرے کہ نانا گھر کی کنیزوں کے لیے کتنی شمشیریں بے نیام ہو گئے۔
کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.